हेलो। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हजरत, क्या हुक्म है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? माशाल्लाह, आप कोई आलिम साहब लग रहे हैं, काबिल आलिम लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी आवाज से पता चला कि आप बासलाहियत आलिम हैं। मैं बोल रहा हूँ सिरोही जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। अच्छा, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग में सुना तौहीद नेटवर्क पर। अच्छा अच्छा। तो आप मुफ्ती शहरियार साहब के हवाले से कुछ तनकीदी जुमले बोल रहे थे। तौहीद और नेटवर्क में? हाँ हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग अभी सुना हूँ। मुझे उन्होंने भेजना तो मैं आपका सुनूं तो सही क्या है। उन्होंने आपका नंबर भी ऐड कर दिया है, तो मेरे ख्याल से मेरे अलावा और भी कॉल आपके पास जाएंगे, हो सकता है। तो अरे हाँ, उन्होंने आपका नंबर डाल दिया है और ये लिखा है थंबनेल की, ये फित्तीन मौलवी है जो अहले सुन्नत में इंतशार अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अहले सुन्नत में इंतशार पैदा कर कितनी रहा है। खतरनाक बात लिख दी है, किसी के बगैर पूछे ऐसी बातें लिखना। कुरान में वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी ज्यादा सख्त है। हाँ, तो उन्होंने आपने जो बात की है तो कॉल रिकॉर्डिंग करके उन्होंने थंबनेल अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा लगा करके अस्तगफिरुल्लाह। बताओ बात कि किया है। आपको तो मालूम होगा किसी का नाम बुरी तरह से पुकारना अल्लाह ने मना फरमाया। कुरान में जी जी। फरमा वला तनाबसु बिलल्काब, किसी को बुरे लक़ब से मत पुकार। कुरान जी में जी। अल्लाह ने कहा है था। हाँ, तो हर अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी उलमा हैं सब हमारे आंखों के की अरे रोशनी है। अशरफिया वाले हमारे अहले सुन्नत हैं, बदायूं वाले भी अहले सुन्नत हैं, मक्कनपुर के भी अहले सुन्नत हैं, है कि नहीं? मक्कनपुर वाले सारे लोग हैं। अब मक्कनपुर चाहे वालों को अलग कर रखा है कि साहब ये वो हैं। अरे भाई कुछ भी हो, सलातो सलाम पढ़ते हैं, सुन्नी तो हैं। सलातो सलाम पढ़ने के साथ साथ अकायद अहले सुन्नत पर वो अकायद गामिजन तो है। उनके हजरत शाह बदरुद्दीन कुतुबुल मजार मक्कनपुरी को दिलो जान से मानते हैं, और के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब जानते हैं और मानते भी हैं। हाँ। और आने वाली तमाम तर नस्लों के लिए दुआ करेंगे अब कि अल्लाह सैयद पाक सरावा उनके इलाहाबाद वाले पीर अब्बू मियाँ हैं, वो भी सलातो सलाम पढ़ते हैं, मजार को मानते सलातो हैं। सलाम पढ़ते हैं, लेकिन बदअकीदों को देवंदी को अहले किबला मानते हैं। आपको खबर नहीं है क्या? अहले किबला मानते हैं तो मतलब कुफ्र जब कंफर्म होगा जब तो काफिर कहेंगे। आला हजरत ने क्या इसका यजीद को काफिर कहा? यजीद को, यजीद से बड़े यजीद खबीस को हैं क्या ये लोग जिनको वो काफिर नहीं कहते? किसी मंजिल में आला हजरत ने यजीद को रखना गवारा नहीं किया, इसीलिए सुकूत इख्तियार किया। नहीं तो काफिर अब तो नहीं कहा ना। काफिर अब जो भी है, लेकिन सुकूत इख्तियार किया तो तो फिर उसकी भी जब एक इतने बड़े मरदूद को काफिर नहीं कहा और आप एकदम कह रहे हो कि वो सैयद सरावा वाले देवंदियों को काफिर नहीं कहते। अरे हाँ, तो आला तो मतलब यजीद ये को काफिर नहीं कहते, जिसने इमाम सही हुसैन को शहीद करवाया उसको काफिर नहीं कहते। ठीक है, मैंने कहा कि यजीद के कुफ्र पर सुकूत इख्तियार किया आला नहीं हजरत तो ने। क्यों किया? क्या अच्छाई नजर आई थी उसके अंदर, या कौन सा गोशा अच्छाई था? नजर नहीं आई, सुकूत इख्तियार करने का नहीं मकसद तो यही है। जिसने इमाम हुसैन को शहीद करवाया और इमाम हुसैन के जाहिर बारे सी में अल्लाह बात है, के रसूल ने हदीस रसूल के फरमाया रूह, कि अल हदीस हसन वल रसूल, हुसैन सैयद हदीस शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जन्नत के हदीस नौजवानों में सरदार होंगे। वो हदीस भी है। एक हदीस और मैं बता दूं, माता अला हुब्बे आले मोहम्मद हाँ, जो माता मरा अहले मोमिनन। बैत की मोहब्बत में। हाँ, तो उस जिम्न में उसको हम काफिर तस्वुर कर सकते हैं, लेकिन आला हजरत का मंशा क्या था वो छोड़िए, लेकिन बदअकीदों के हवाले से, अकाबिर देवबंद के हवाले से आला हजरत का अच्छा, मौक़िफ़ हदीस भी तो है ना, ला तकफरू अहदम मिन अहलिल क़िबला, अहले क़िबला में से किसी को काफिर न कहो। तो और देवबंदी इमाम को अबू हनीफा का क्या कौल है? ला अच्छा, ये नुकफ्फिरु बताएं कि अहदम आला मिन अहलिल क़िबला, हम अहले क़िबला की कुरान तकफीर नहीं पाक करते। कुरान पाक ने जब हुजूर के इल्म गैब को साबित कर दिया तो अकाबिर देवबंद ने क्यों इनकार किया इल्म इल्म गैब गैब से? अताई का कब इनकार करते हैं साहब? जाति के बारे में तो खुद सदरुल फाजिल ने लिखा है, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जाति इल्म जाति के माने वो बारे में इस्लाम तो दिखाई है। हर शख्स जानता है कि सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत बस को तो वो जाती इल्म जाति गैब के है। हिसाब से देवबंद वाले इनकार करते हैं, अताई के अताई हिसाब से नहीं अताई करते। नहीं, अताई को भी इनकार करते हैं वो। अब करते हैं तो उनको उनकी जात पे, उनके हाल पे छोड़ो, अब उसमें अब बहस ये सुनने की अब जरूरत नहीं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक तहरीर है, वो फरमाते हैं कि किसी बंदे के अंदर 99 कुफ्र की निशानी हो फिर भी एक ईमान की अलामत हो तो सुकूत इख्तियार करना कुफ्र। नहीं, ये नहीं कहा कि ये लिखा है कि जिसका कौल ऐसा हो जो 99 जिसकी वजूह कुफ्र पर जाती हो, शिक़ एक इस्लाम की तरफ तो उसकी तरफ मोमिन का ख्याल करके गुमान करके ये सोचो इसने इस्लाम का गोशा ही मुराद लिया होगा।
जी जी। اور اگر کفر کنفرم ہو جائے تو پھر اس کو کافری کہا جائے گا. بات اب یہ سوچئے کہ یہ اعلی حضرت کی تحریر ہونے کے باوجود بھی کتنا بڑا گستاخ اکابر دیوبند رہا ہوگا کہ اعلی حضرت نے اس پر کفر کا اچھا فتویٰ فاضل بریلوی کے بارے میں جب آپ کہہ رہے ہو کہ وہ خود کہتے ہیں کہ 99 وجوہ کفر کی ملیں، تو پھر کیا دیوبند والوں کو ایک دم کیسے آپ کافر کہتے ہو جن میں اتنی وجوہ تو ہے نہیں کفر کی؟ بھائی نماز وہ پڑھتے ہیں، روزے وہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ وہ دیتے ہیں، حج وہ کرتے ہیں، سنت کے مطابق داڑھی رکھتے ہیں، سنت کے مطابق کام بھی کرتے ہیں، بہت درود سارے السلام وجوہ بھی ہے. آپ بھیجتے ہیں، درود فتاوی السلام بھی رشیدیہ بھیجتے ہیں، حدیث فتاوی شریف بھی پڑھاتے ہیں، پھر ایک دم کیسے آپ کافر کہہ رہے ہو ان کو؟ یہ تو بہت سارے مکاتب کے لوگ پڑھاتے ہیں حدیث، اہل آپ حدیث کدھر جو سے اپنے آپ کو. کہاں سے بول رہے ہیں حضرت صاحب؟ میں کولکتہ بنگال سے بول رہا ہوں. ارے واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور آپ کے کلکتہ بنگال میں جو ناخدا مسجد میں اس میں امام ایک بریلوی ایک دیوبندی معلوم ہے آپ کو؟ جی جی جانتا ہوں میں. تو پھر ہماری نماز ہوگی کہ نہیں ناخدا مسجد میں؟ ناخدا مسجد وہاں کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. نہیں اس اب پر آپ ہم جا کے بتاؤ نا کہ بھائی اس نے دیوبندی امام کیوں رکھا ہے؟ ایک دیوبندی ایک بریلوی امام ہے؟ ہمارے ایک دوست ہیں بہار کے نہیں اندر ہے نا، امامت ایک کرتے ہیں. دیوبندی ایک بریلوی امام ہے کہ نہیں ناخدا مسجد میں؟ ہاں تو جو لوگ ان کی اقتدا کرتے ہوں گے بدعقیدوں کی تو نماز نہیں ہوتی نہیں ہوگی. تو اگر اہل ایسی سنت کمیٹی والے جو سب دونوں کو مسلمان ہی تو مان رہے ہیں نا وہاں بھی ناخدا مسجد میں، دیوبندی کو بھی بریلوی کو بھی. تو کمیٹی والے کیا عالم دین ہیں کیا؟ اس کے چل ماننے نہ سے ہو بھی جائے ہو گا؟ تو وہ جو امام وہ کیوں لے رہا بریلوی؟ اسے کہنے چاہیے میں نہیں رہوں گا جب تک یہ دیوبندی امام نہیں رہ گیا. اب دیوبندی امام نہیں اتنی ہٹے بڑی گا. مسجد ہے وہاں پر سیاسی معاملات بدعقیدوں کے بڑے مضبوط ہیں، اس بنا کہاں پر پر؟ اس کو. ناخدا مسجد میں. جی جی. تو آپ جا کے حل کراؤ نا صاحب، یہ ذمہ داری ہے. حل کیا کرا نا، مطلب اس میں یہی صورت ہے کہ دونوں رہیں گے، نہیں رہیں گے تو میں کیا حل کرواؤں جب بڑے ہمارے بڑے حضرت لوگوں. نے جو لکھا ہے نا رد فرض اعظم بتایا دیوبند والوں کا. ہاں ہاں تو فرض فرض اعظم تو اب فرض اعظم پہ تو عمل میں نہیں کرو گے؟ پیلی اپنے بھیت والے علاقے تو سے عمل کر رہے ہیں، فراغت، پیلی بھیت والے. اپنے علاقے سے پہلے فراغت پاؤں تب نہ دوسری جگہ جاؤں. اپنے علاقے میں میں نے اس کام سے فراغت پایا ہی نہیں، دوسری جگہ میں جا کر کے کیا فرض اعظم کا کام کروں؟ صحیح بات ہے، صحیح بات. آدمی کو سب سے پہلے اپنے علاقہ دیکھنا ہے نا. ہاں حضرت صاحب یہ بڑے تعجب کی بات ہے. علامہ ابو الحقانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے. میں نے سب سے پہلے علی گڑھ میں ان کو میں نے بلایا تھا، حافظ عاجز کثیرہ حضرت مولانا محمد حسین ابو الحقانی صاحب. میں اسی خانوادے سے ہوں تو الحمدللہ. میں نے سب سے پہلے ان کو میں نہیں بلایا تھا علی گڑھ میں، میرے بعد پھر وہ ایک بار کیلا نگر میں آئے تھے. اچھا. اور سب سے پہلے گجرات میں نے بلایا تھا ان کو، پالج ہے نا بڑودہ کے آگے. اچھا یہ بتائیں، آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب آپ اہل سنت والجماعت کے مکمل موقف پہ نہیں ہیں. ارے میں عالم ربانی ہوں اور آپ سے ابو الحقانی کی بات کر رہا اور ہوں. عالم ربانی ہوں میں. ریکارڈنگ سنا آپ خلیفہ حضور صدر الشریعہ بتا رہے ہیں. الحمدللہ خلیفہ مفتی اعظم ہند خلیفہ صدر الشریعہ ہوں. تو ان اظہری کے میاں جو کے حضرات استاد کا خلیفہ ہوں. اظہری میاں کا نام سنا؟ اظہری میاں کے استاد کا خلیفہ ہوں. تو ان کے استاد کے خلیفہ اگر آپ ہوتے تو اکابر دیوبند کی تائید میں آپ اس طرح کا ارے تو جملہ بولتے یار ہیں. ویسی بات ہے. اب ابو الحقانی صاحب وہ جاتے تھے کہ نہیں نیپال میں زاہد ملت کے اس میں عرس میں؟ وہ کہاں جاتے تھے؟ کب دیکھا آپ نے جاتے ہو؟ اچھا مفتی جیش محمد صاحب کی طرف سے ابو الحقانی صاحب یا زاہد ملت کی طرف سے؟ مفتی جیش محمد صدیقی. اچھا مفتی جیش محمد زاہد ملت کو کافر کہتے تھے. انہوں نے نہیں کہا، فیصل بورڈ کا فیصلہ ہے وہ. یہ فیصل بورڈ بریلی میں ہی تو بیٹھا تھا. ہاں تو فیصل بورڈ کی طرف سے آیا فیصلہ. ہاں چلو فیصل بورڈ نے کہا تو بعد میں تو ان کا کافر وہ مانتے تنہا تھے. موقف نہیں ہے. مفتی جیش محمد تو کافر مانتے تھے نا بعد میں فیصل بورڈ کے فیصلے کے بعد. تو اب ان کا نواسا پوتا جو تھا سعادت حسین وہ ادے پور میں امامت کر رہے تھے اور انہوں نے ایک رضا حال بھی بنایا تھا. کافر نہیں مانا انہیں. مشتبہ فیصل بورڈ کا فیصلہ کیا ہے کہ ایسا شخص جو بدعقیدوں سے میل جول رکھا اور اسی پر اس کی موت ہوئی تو وہ بندہ مشتبہ ہے. یہ فیصل بورڈ کا فیصلہ ہوا تھا کہ ان کا عرس نہ کرایا جائے. ہاں تو کافر تھوڑی بولا تو گیا. دونوں فریق کی ایک بات مانی گئی نا. ایک فریق کی مانی گئی کہ انہیں کافر مت کہو، ایک کی مانی گئی کہ ان کا عرس نہ ہو. عرس کیوں نہ ہو کہ مطلب مسلمان نہیں ہے. نہیں ایسا تھوڑی ہے. جیسے میں عام عالم دین ہوں. مشتبہ کا مطلب یہی ہوا کہ ابھی کامل مسلمان نہیں ہے اس لیے ان کا عرس نہ ہو. ہاں تو مشتبہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی کہ سرے سے وہ بات کافر ہو گیا. اتنے بڑے بزرگ حضرت زاہد اب یہ بتائیں جن کے شاگرد مفتی عبد المنان کلیمی ہیں، اور کلیمی صاحب خود مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں ان کے انتقال کے بعد دیکھا گیا ہے کہ ان کے بدن مبارک سے پسینہ بہ رہا تھا.
یہ علامت تھی مقبول ہونے کی ان کی زاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ کے. ہاں کیا؟ تو پھر بھی ان کو مشتبہ کہا جا رہا ہے بریلی فیصل بورڈ سے. بتائیے آپ. تو آپ فیصلہ کن کا مانیں گے؟ پھر اس کا آپ مطلب کہ بتاؤ بریلی ان کے پوتے نے تو کچھ نہیں بگاڑا تھا نا. کیا پوتا تھا ادے پور راجستھان میں سعادت حسین مولانا رضا حل بنایا انہوں نے. تو ان کے اوپر یہ شک کیا گیا کہ یہ زاہد ملت کے پوتے ہیں, ان کے پیچھے نماز درست نہیں ہوگی. اسی وجہ سے تو فیصل بورڈ بیٹھا تھا بریلی. اچھا تو وہاں تک سعادت بات حسین مجھے آپ نے نام سنا ہے نا, سعادت حسین صاحب کا, ان کے پوتے تھے زاہد ملت رحمۃ اللہ. ہاں ہاں جو بھی تھے, لیکن یہ ہے کہ اور یہ مفتی شیخ کون تھے, یہ جیش محمد صاحب کے جو پوتے ہیں, یہ وہاں پر سلمان رضا صاحب یہ وہاں پر مجھے ملے تھے بلی مورا. میں نے تقریر کی تھی جب آئے تھے بلی مورا میں, رضا مسجد میں امام تھے وہ. سلمان رضا یہ یہاں سے پڑھ کے گئے اندور سے کجرانے سے. اچھا اچھا, آپ کی ریکارڈنگ بہت پہلے بھی میں سنا تھا, چونکہ آواز سے میں پکڑا. وہ مولانا غلام ربانی الہ آبادی صاحب سے بھی آپ نے. وہ غلام ربانی الہ آبادی کے رشتہ دار بھی دیوبند والے ہیں, خود بتا رہے تھے مجھے کہ ہمارے رشتہ دار ہو جانے سے ان کے میں نے عقیدے ان پہ کو کوئی بھی تھوڑی بلایا فرق پڑے تقریب گا. میں. رام نگر میں نے بلایا تھا, رام نگر سب سے پہلے میں نہیں بلایا تھا تقریب میں. اس سے اگر پہلے ہمارا رام کوئی نگر وہ بھائی آئے نہیں, بعد پسندیدہ میں ہو بھی نہیں جاتا آیا. تو رام نگر میں نے کتنے عالم بلائے تھے معلوم ہے؟ مولانا بصیر الدین گونڈوی کا نام سنا ہے؟ کٹر حشمتی ہیں میاں اور ازہری میاں کی طرف ماننے والے ہیں. حشمتیوں میں بھی دو فرقے ہو گئے, ایک تو ازہری میاں کی طرف ہو گیا اور ایک ازہری میاں کے خلاف بغاوت کرنے والا ہو گیا. اب جو سمجھدار اشرفی تھے وہ ازہری میاں کی طرف ہیں کہ یہ پلڑا بھاری ہے, جو غیر سمجھدار تھے وہ ادھر چلے گئے پیلی بھیت کی طرف, ہے کہ نہیں. تو میں نے مولانا مسیح الدین حشمتی جو بڑے مقرر ہیں, خطیب الہند ہیں اور ایک نمبر کے مقرر ہیں, ان کو سب سے پہلے میں نے بلایا تھا رام نگر. وہاں پر دیوبند والے بہت ہو رہے ہیں, بہت ہو گئے, دیکھ لو جا کے. میں نے کتنی خدمت کی کہ نہیں کی. تو آپ اتنے رد کی بات کر رہے ہیں, پھر بھی بدعقیدوں تو کی میں تائید اس بھی لیے کرتے ہیں. کہتا ہوں کہ ایسے اگر ہم کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑیں گے نا تو اس سے دین کا کام نہیں. تو اچھی طریقے سے جو قرآن میں اللہ نے فرمایا, قرآن میں اللہ نے فرمانا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ فرماتا نہیں تو بلا حکمت سے اچھی باتوں سے. حکمت سے بہت ساری تنظیمات ہماری ہیں الحمدللہ. خود فاضل بریلوی نے لکھا ہے, ملفوظ آپ پڑھیں, انہوں نے لکھا ہے مذبذبین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو, سختی کا مت کرو. الحمدللہ وہ برتاؤ میں کرتا ہوں. تو پھر آپ مجھ سے کہہ رہا ہوں. ارے سب سے پہلے جلسہ للت پور میں نے کرایا تھا, جو بڑے پیمانے کا تھا, باقی چھوٹے ہوتے رہتے تھے وہاں. جو سرے سے آپ بتا رہے ہیں کہ عطائی علم غیب کا انکار نہیں کرتا. میں جس جگہ کا باشندہ ہوں نا, میرا پورا خاندان بدعقیدہ ہے. یا علامہ ابوالحقانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے. اور حضرت مولانا ابوالحقانی صاحب جو کون تھے؟ یہ میرے پھوپھا تھے. نہیں, یہ مجاہد القاسمی کو جانتے ہیں؟ مجاہد القاسمی جو تھے بہار میں دیوبند والوں کے. ہاں جانتا ہوں. وہاں دعوت کھائی تھی کہ نہیں انہوں نے؟ کب کھائی تھی؟ ارے یہ پوچھو مفتی عبد المنان کلیمی نے بات مجھے خود بتائی کہ وہ بہت بڑا دغاباز ہے. عبد المنان کلیمی کی بات کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ وہ بہت بڑا دغاباز, فتنہ پرور. اس کا گاؤں میرے علاقے میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں. سیتامڑھی ضلع کا رہنے والا ہے وہ. پہلے کیا